اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القمر ویڈیوز کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے ایک حافظ قرآن کا واقعہ، قسط نمبر 2۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کی اطلاع بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اور وہ ہمیں کہیں سے بھی دیکھ سکتا تھا، اسی لیے وہ ہمیں دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ نور العین نے جنات کو فوراً پانی لانے کا کہا اور وہ تالاب سے پانی لے آئے۔ اب کی بار نور العین نے جنات کو زبردستی اپنے سے دور کیا اور انہیں جنگل سے باہر بھیج دیا۔ جناب ایسا نہیں کر سکتے تھے جنات ایسا نہیں کر سکتے تھے، پر نور العین کے غضب اور غصے کی وجہ سے انہیں مجبوراً اسے چھوڑ کر جنگل سے باہر جانا پڑا۔ لیکن انہوں نے جنگل کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور اسے اکیلا نہ چھوڑا۔ نور العین نے اپنے نازک ہاتھوں سے شہریار کے چہرے پر پانی کے چھینٹے پھینکے۔ اب کی بار جب شہریار کو ہوش آیا تو وہ پہلے سے ہی سہما ہوا تھا۔ نور العین نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ گھبراؤ نہیں، تم یہاں محفوظ ہو اور میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ شہریار نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور وہ یہاں کیا کر رہی ہے اور وہ کیا چیز تھی جسے دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ نور العین بولی، صبر کرو، سانس تو لے لو، میں تمہیں سب بتاؤں گی۔ یہ سن کر شہریار کو تھوڑی تسلی ہوئی اور وہ نور العین کی بات سننے پر راضی ہو گیا۔ نور العین نے پہلے اسے اپنی حقیقت بتاتے ہوئے کہا کہ وہ ایک پری ہے اور جن چیزوں کو تم دیکھ کر بے ہوش ہوئے تھے وہ دراصل جنات تھے جو کہ میری حفاظت پر مامور تھے۔ یہ سب سن کر شہریار گھبرا گیا اور اٹھ کر بھاگنے لگا، لیکن وہ اٹھتے ہی گھبراہٹ کی وجہ سے فوراً ہی گر پڑا۔ نور العین نے اسے پکڑا اور سہارا دیا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اسے ایسا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اس کے ساتھ محفوظ ہے۔ چاہے اس کی بات پر یقین کرے، لیکن وہ اس کی بات پر یقین نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں تھا۔ نور العین نے اسے بتایا کہ جب سے وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ رہا ہے تب سے وہ یہاں رہتی ہے اور وہ اس کو پسند کرتی ہے اور اس کی تلاوت جو وہ روز کرتا ہے اس کو سنتی ہے۔ اس نے اسے سارا واقعہ شروع سے بتایا کہ کیسے اس کے قبیلے والوں نے اسے قبیلے سے نکال دیا اور وہ یہاں جنگل میں رہنے لگی، اور وہ تمام واقعات کا بتایا جن کی وجہ سے لوگ جنگل سے خوف زدہ ہو گئے تھے، جیسا کہ اس کہانی کی پچھلی قسط میں بیان کیا جا چکا ہے۔ شہریار نے پوچھا کہ اگر تمام لوگوں کو خوف زدہ کیا تھا تو اسے کیوں کبھی کچھ نہ کہا گیا اور اسے کبھی کچھ محسوس کیوں نہ ہوا؟ اس بات کے جواب میں پری نے اپنے دل کی بات شہریار کے سامنے رکھی اور اسے بتایا کہ وہ اسے کتنا پسند کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اس نے آج تک شہریار کو نہ ہی کبھی ڈرایا اور نہ ہی کبھی اپنی موجودگی کا احساس ہونے دیا، اور یہ بھی بتایا کہ اس کی تلاوت اور اس کی محنت اور اس کی نیک نیتی کی وجہ سے وہ اس سے کتنا مانوس ہو گئی تھی۔ یہ سب سن کر شہریار کو اس پر یقین ہونے لگا تھا، لیکن وہ یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایک پری ایک انسان پر کیسے دل ہار سکتی ہے۔ پری نے اسے پورا یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ سچ میں اس سے پیار کرتی ہے، لیکن شہریار جس کے لیے یہ بالکل ہی ایک نئی چیز تھی وہ اسے ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ پریوں سے یہ بھی کہا کہ اب اسے جنات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پری نے اس سے یہ بھی کہا کہ اب اسے جنات سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بے شک وہ بہت ڈراؤنے ہیں، لیکن شہریار کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آخرکار شہریار نے اس کی تمام باتوں پر یقین کر لیا۔ شہریار کے یقین کرنے کے بعد پری نے دلچسپی سے پوچھا کہ شہریار بھی اسے پسند کرتا ہے یا نہیں۔ یہ سن کر شہریار شرمانے لگا اور پری اس کا جواب سمجھ گئی، جو کہ ہاں میں تھا۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ہیر رانجھا ایک ہو رہے ہوں اور قیدو ماما وہاں نہ آئے۔ اتنے میں وہ جنات جو جنگل کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے وہ جنگل میں واپس آئے اور اپنے ساتھ ایک بری خبر بھی لائے۔ انہوں نے نور العین کو بتایا کہ اس کے قبیلے کے تمام سرداران
جنگل کی طرف آ رہے ہیں اور ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ نور العین نے کہا کہ شاید وہ اسے قبیلے واپس لے جانے کے لیے آ رہے ہیں، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جنات نے اسے آگاہ کیا کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، لہذا آپ کو یہاں سے چلنا چاہیے۔ لیکن نور العین شہریار کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ابھی نور العین اور جنات کے درمیان بحث چل رہی تھی کہ اس کے قبیلے کے سردار جنگل میں پہنچ گئے۔ نور العین ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اسے لگا کہ شاید وہ اسے قبیلے واپس آنے کا کہیں گے۔ دوسری طرف شہریار، جو کہ نور العین کی باتوں پر مکمل یقین کر چکا تھا اور نور العین سے اظہار محبت کر چکا تھا، وہ بھی یہ سن کر خوش ہوا کہ نور العین، جس کو اس کی وجہ سے قبیلے سے نکال دیا گیا تھا، اب واپس اپنے قبیلے جا سکے گی۔ سردار، جو کہ جنگل میں پہنچے تھے، نور العین سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ فوراً قبیلے میں واپس چلو۔ نور العین بولی، پہلے آپ میری بات سن لیں، میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ ان میں سے ایک سردار غضبناک ہو کر بولا کہ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی ہم نے کیا کہا؟ ہمارے ساتھ قبیلے واپس چلو۔ نور العین دھیمے لہجے میں بولی کہ کیا آپ میری بات سننے میں دلچسپی نہیں رکھتے؟ دوسری طرف شہریار، جو کہ یہ تمام گفتگو سن رہا تھا، اسے یہ تھوڑا معیوب لگا۔ نور العین رونے لگی اور بولی کہ میں اس نوجوان سے پیار کرتی ہوں اور میں اس کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی، اور آپ کو بھی اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا، ورنہ میں بھی قبیلے واپس نہیں آؤں گی۔ ایک سردار بولا کہ ابھی تم 18 سال کی نہیں ہوئی، لہذا تم اس قسم کے فیصلے خود نہیں کر سکتی، اب ضد چھوڑو اور ہمارے ساتھ قبیلے واپس چلو۔ قبیلے کے سرداران بھی اس بات سے آگاہ تھے کہ نور العین قبیلے کی باقی پریوں کی طرح عام نہیں ہے، وہ بھی اس کی خفیہ اور مخصوص قسم کی طاقت سے واقف تھے جو اسے اس کے والدین کی طرف سے ملی تھی، اور جس کی وجہ سے بچپن میں دانی جو اسے مار نہ سکا، لہٰذا وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی انسان سے شادی کرے۔ قبیلے کا سردار علی اس کی شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتا تھا، یہی کھوٹ دل میں لے کر وہ جنگل کی طرف آئے تھے۔ وہ بولی کہ بس 1 مہینہ ہی تو رہتا ہے، پھر میں 18 سال کی ہو جاؤں گی اور پھر میں شہریار سے نکاح کرنا چاہوں گی، جس کے لیے مجھے آپ کی رضامندی بھی چاہیے، کیونکہ میں اپنے قبیلے والوں کو ناراض کر کے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہوں گی۔ ایک سردار بولا کہ اگر تم ہمیں ناراض نہیں کرنا چاہتی تو فوراً ہمارے ساتھ قبیلے واپس چلو، باقی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔ لیکن نور العین شہریار کو اکیلا چھوڑ کر جانے پر رضامند نہیں ہو رہی تھی۔ نور العین بولی کہ میرے ساتھ شہریار بھی قبیلے جائے گا، ورنہ وہ بھی قبیلے واپس نہیں آئے گی۔ قبیلے کے سرداروں اور نور العین کے درمیان تلخی دیکھ کر شہریار نور العین کو سمجھانے لگا کہ وہ قبیلے والوں کے ساتھ اپنے قبیلے واپس چلی جائے، اور 1 مہینے بعد جب وہ 18 سال کی ہو جائے گی تب وہ قبیلے والوں کی رضامندی سے نکاح کر لیں گے، اور تب تک میں بھی گاؤں والوں کو تمام حقیقت سے آگاہ کروں گا اور انہیں تمہارے اور اپنے بارے میں بھی بتاؤں گا اور ان کی تمام تر حیرانگی کو دور کر دوں گا۔ نور العین کیا تمہارے گاؤں والے تمہاری بات کو سمجھ جائیں گے؟ شہریار بولا کہ تم فکر مت کرو، میں انہیں سمجھاؤں گا تو وہ ضرور سمجھ جائیں گے۔ جہاں شہریار اور نور العین کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی، وہیں دوسری طرف قبیلے سے آئے ہوئے سرداروں کا غصہ عروج پر پہنچ رہا تھا اور ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ قبیلے کا سردار عالم بولا کہ اگر تم اس نوجوان کی خیریت چاہتی ہو تو ہمارے ساتھ فوراً قبیلے چلو، ورنہ تم کبھی اسے دوبارہ دیکھ نہیں پاؤ گی۔ نور العین کو بہت حیرانی ہوئی اور وہ سردار علی سے مخاطب ہو کر بولی کہ کیا آپ میری خوشی نہیں چاہتے؟ کیا آپ مجھے خوش دیکھنا نہیں چاہتے؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ سردار اعلیٰ بولا کہ یہ ہمارے قبیلے کی روایت کے خلاف ہے کہ ہمارے قبیلے کی کوئی پری کسی انسان سے شادی کرے، اور ہم اپنے قبیلے پر کسی قسم کا کوئی داغ نہیں لگنے دیں گے، لہذا تم ہمارے قبیلے واپس چلو اور اس نوجوان کو بھول جاؤ۔ ایسی صورتحال میں نور العین نے بھی قبیلے جانے سے انکار کر دیا۔ شہریار یہاں کی صورتحال سے تھوڑا خوفزدہ ہو گیا۔ قبیلے کے سردار بولے کہ تم ہمارے خلاف نہیں جا سکتی، ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ نور العین فوراً بولی کہ مجھے اپنے انجام کی کوئی پرواہ نہیں،
لیکن میں اس نوجوان کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اتنے میں نور العین کی ماں جس نے اسے پالا تھا وہ وہاں پہنچی اور اس نے نور العین کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ابھی ضد نہ کرے اور ہمارے ساتھ قبیلے واپس چلے۔ نور العین کی ماں یہ کہاں سے آ گئی؟ نور العین کی ماں اور باپ دونوں مر چکے تھے، تو پھر یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ دراصل جیسا کہ آپ کو پچھلی قسط میں بتایا گیا تھا کہ نور العین سے قبیلے والوں نے اس کے ماں باپ کی حقیقت چھپائی تھی اور اسے جھوٹ بولا تھا، اور نور العین کو جس نے پالا تھا دراصل وہ اس کی ماں کی خاص کنیز تھی۔ نور العین کی ماں بھی قبیلے کی شہزادی تھی اور اسی کی کنیز خاص نے اس کی بیٹی کو اس کی وفات کے بعد پالا، اور نور العین اسے ہی اپنی ماں سمجھتی تھی۔ نور العین اپنی ماں کو وہاں موجود دیکھ کر چونک پڑی اور ان سے شکایت کرنے لگی کہ قبیلے والے اسے زبردستی کر رہے ہیں۔ نور العین کی ماں نے اسے سمجھایا کہ ابھی قبیلے واپس چلے، اسی میں بھلائی ہے۔ 1 مہینے بعد جب وہ 18 سال کی ہو جائے گی تو وہ یہ فیصلے خود کر سکے گی اور تب اسے کوئی بھی نہیں رکھ سکے گا، لہٰذا ابھی وہ قبیلے واپس چلے۔ نور العین کسی قسم کی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر قبیلے کے سرداران نے قبیلے کے جنات کو حکم دیا کہ وہ شہریار کو یہاں سے کہیں دور لے جائیں جہاں سے وہ کبھی بھی اس جگہ واپس نہ آ سکے۔ شہریار کو زندہ چھوڑنا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے نور العین کو بھی دھمکی دی کہ اگر اس نے ان کی بات نہ مانی تو وہ شہریار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی نور العین نے اپنی حفاظت پر مامور جنات کو فوراً حکم دیا کہ شہریار کو بچائیں، لیکن وہ جنات قبیلے کے سرداران کے آگے بے بس تھے اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ نور العین چلاتی رہی کہ ایسا مت کرو، میں قبیلے جانے کو تیار ہوں، لیکن اب سرداران کا غصہ عروج پر پہنچ چکا تھا اور وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے نور العین کو ایک پنجرے میں بند کیا اور اسے قبیلے واپس لے گئے۔ نور العین بھی بے بس ہو چکی تھی، لیکن اسے اس بات کی تسلی تھی کہ شہریار ابھی زندہ ہے اور اسے کوئی جانی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ اس نے دل میں سوچ لیا کہ وہ اسے ڈھونڈ کر رہے گی اور قبیلے کے سرداران سے اس بات کا بدلہ ضرور لے گی، لیکن وہ ابھی بھی اپنی خفیہ طاقتوں سے انجان تھی جو اسے اس کے حقیقی والدین کی طرف سے ملی تھی۔ اس کی ماں جس نے اسے پالا تھا یہ سب دیکھ کر بہت افسردہ ہوئی اور غمگین بھی ہوئی، کیونکہ نور العین حورین پری کی آخری نشانی تھی جس کی حفاظت کی ذمہ داری مرتے ہوئے حورین نے اپنے کنیز خاص کو سونپی تھی۔ اس نے سوچ لیا کہ اب نور العین کو سچائی بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ جس دن وہ 18 سال کی ہو جائے گی تب وہ اسے اس کے والدین کے بارے میں تمام سچائی بتا دے گی، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ پورے قبیلے کے خلاف جا کر اسے سچائی بتانا یعنی کہ موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، لیکن نور العین کی ماں نے بھی اپنی کنیز کو یہی نصیحت کی تھی کہ وہ اس کے 18ویں سالگرہ پر اسے حقیقت سے آگاہ کرے اور اسے بتائے کہ اس کے والدین کون تھے اور وہ کیا تھے۔ دوسری طرف قبیلے کے سرداران کے حکم کے مطابق جنات شہریار کو ایسی جگہ چھوڑ آئے جہاں سے اس کا واپس آنا ناممکن تھا۔ گاؤں والے بھی شہریار کی گمشدگی کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ انہیں لگا کہ شہریار کو بھی جنات نے مار دیا ہے۔ پورا گاؤں اس کی یاد میں سوگوار تھا۔ شہریار جو کہ اپنے آبائی گاؤں سے بہت دور ہو گیا تھا، اسے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایک بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ اب اپنے گاؤں واپس جانا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ جنات نے اسے کسی ایسی جگہ پھینکا ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہو۔ لیکن اس کے دل میں ایک آس تھی کہ شاید نور العین پری اسے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچ جائے اور اسے بچا لے، لیکن فی الحال اسے کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شہریار کے چاروں طرف گھنے جنگلات تھے اور اسے باہر نکلنے کا راستہ تک بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہ جنگل میں ہی رہنا شروع ہو گیا اور وہاں کے پھل وغیرہ کھا کر گزارا کرنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ جب تک نور العین پری 18 سال کی نہیں ہو جاتی تب تک وہ اسے بچانے نہیں آ سکتی۔ دوسری طرف نور العین سے بھی شہریار کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی اور وہ اس انتظار میں تھی کہ جس دن وہ 18 سال کی ہو اور اپنی زندگی کا فیصلہ آزادانہ نہ کر سکے۔ آخر وہ دن بھی آ ہی گیا کہ جس دن نور العین 18 سال کی ہو گئی اور وہ پورے قبیلے میں دھوم دھام سے اس کی 18ویں سالگرہ منائی گئی۔ سرداران نے بھی یہ سوچا کہ شاید اب تک وہ شہریار کو
بھول چکی ہوگی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا کہ جب اسے سچائی جاننی تھی۔ اس کی دائی ماں جس نے اسے پالا تھا اب اسے سچائی بتانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ قبیلے والوں سے چھپ کر نور العین کو اکیلے میں حقیقت بتانا چاہتی تھی، لیکن اسے کوئی مناسب موقع نہیں مل رہا تھا۔ آخر وہ موقع جس کی تلاش میں وہ تھی اسے مل گیا۔ وہ اس موقع کو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے نور العین کو اپنے ساتھ ایک انجان جگہ پر چلنے کا کہا۔ نور العین اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی ماں اسے کہاں لے جا رہی ہے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ نور العین کو اس مقام پر لے جا رہی تھی جہاں اس کے ماں باپ کا قتل ہوا تھا۔ دوسری طرف سے تمام قبیلہ اس کی سالگرہ کے جشن میں مصروف تھا۔ آخر وہ اس مقام پر پہنچ گئی۔ اس جگہ پر پہنچتے ہی نور العین نے پہلا سوال یہ کیا کہ ہم کہاں ہیں اور آپ مجھے میری سالگرہ کے دن یہاں کیوں لائی ہیں؟ یہ سنتے ہی اس کی دائی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ دیکھ کر نور العین بہت پریشان ہو گئی۔ اس نے پوچھا کہ آپ میرے سالگرہ کے دن کیوں رو رہی ہیں؟ کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ اس کی ماں فوراً بولی، نہیں بیٹا، میں بہت خوش ہوں، لیکن یہ آنسو اس جگہ سے جڑے ہوئے ہیں جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں۔ اب نور العین کو اس جگہ کے بارے میں تجسس ہونے لگا۔ اس میں کچھ ہے کہ ایسا کیا ہے اس جگہ میں جس نے آپ کو رونے پر مجبور کر دیا؟ مجھے جاننا ہے، جلدی بتائیں۔ لیکن اس کی دائی ماں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے سچائی کیسے بتائیں۔ آخر سچائی تو اسے بتانا ہی تھی، لیکن کیسے؟ اس کی ماں کے پاس زیادہ وقت بھی نہیں تھا۔ اسے قبیلے والوں کو شک ہونے سے پہلے تمام سچائی بتانی تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، بیٹا، اب میں جو تمہیں بتانے جا رہی ہوں اسے سننے کے لیے تمہیں بہت زیادہ حوصلے کی ضرورت ہے اور تمہیں بہت ہمت سے اس سچائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ نور العین کا تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ نور العین بولی کہ اب مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا، مجھے جلدی بتائیں۔ روتے روتے اس کی ماں نے اسے بتانا شروع کیا۔ اس کی دائی ماں نے اسے بتایا کہ وہ اس کی اصل ماں نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل ماں اس قبیلے کی ایک شہزادی ہوا کرتی تھی اور میں اس کی کنیز خاص تھی، جس کو قبیلے والوں نے اپنے خلاف جانے پر قبیلے سے بے دخل کر دیا تھا۔ اس نے نور العین کو بتایا کہ کیسے اس کی ماں نے قبیلے والوں کے خلاف جا کر دیو سے شادی کی تھی جس سے وہ پیار کرتی تھی، اور اس کے باپ کا نام فلک دیو تھا اور اس کی ماں حورین پری تھی۔ ان دونوں کو ان کے قبیلے والوں نے اپنے قبیلے سے بے دخل کر دیا تھا اور وہ یہاں رہنے لگے تھے جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی نور العین کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ اس پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ہوش حواس کھو بیٹھی تھی، لیکن ابھی ایک اور تلخ حقیقت تھی جسے اسے جاننا تھا۔ وہ چیخنے چلانے لگی اور بولی، آج تک یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ یہ سنتے ہی اس کی دائی ماں نے مزید سسکیاں لے کر روتے ہوئے کہا۔ وہ غصے سے بولی کہ اب جو میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں دھیان سے سننا، میں دوبارہ نہیں بولوں گی۔ لہجے میں غصہ اور دکھ دونوں شامل تھے۔ نور العین بولی، مجھے سچ سننا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ دائی ماں نے بولنا شروع کیا، آج سے 18 سال پہلے تمہارے ماں باپ کا قتل ہو گیا تھا اور قاتل نے تمہیں بھی مارنے کی کوشش کی، لیکن اسے اس کے ماں باپ کی طرف سے ملنے والی خفیہ طاقتوں کی وجہ سے قاتل تمہیں مارنے میں ناکام رہا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ تمہاری ماں نے میرے ان ہاتھوں میں دم توڑا تھا، اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ مرتے ہوئے تمہاری ماں نے تمہیں مجھے سونپا تھا اور یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ تمہیں تمہاری 18ویں سالگرہ پر سچائی بتاؤں، لیکن قبیلے والے ایسا نہیں چاہتے تھے۔ یہ سنتے ہی نور العین زمین پر گر پڑی اور زارو قطار رونے لگی۔ اس کے ذہن میں بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے جن کا جواب صرف اس کی دائی ماں ہی اسے دے سکتی تھی۔ وہ کشمکش میں تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ میرے ماں باپ کا قاتل کون تھا اور وہ اب کہاں ہے؟ اس کی دائی ماں نے اسے بتایا کہ اس کے باپ کے قبیلے کا ایک دیو جس کا نام دھانی تھا، اس نے تمہارے ماں باپ کو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر تمہارے ماں باپ کو قتل کیا، لیکن بعد ازاں تمہارے باپ کے قبیلے والوں نے اسے سزائے موت دے دی اور وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ دائی ماں نے اسے بتایا کہ اس کا باپ اپنے قبیلے کا بہادر ترین اور طاقتور دیو تھا، لیکن تمہاری پیدائش کے وقت موقع کی نزاکت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بدبخت دانی نے پیٹھ پیچھے وار کرتے ہوئے تمہارے والدین کو قتل کر دیا، اور وہ دانی دراصل تمہارے باپ کا جگری یار تھا، لیکن وہ بھی کسی وقت میں تمہاری ماں سے محبت کرتا تھا اور محبت کی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ان دونوں کو ختم کر دیا۔
دراصل حورین نے دھانی کو اس لیے ٹھکرایا تھا کیونکہ اس نے اس کے اندر کا کالا پن اور لالچ بھانپ لی تھی۔ دھانی شروع سے ہی لالچی اور مکار تھا، جبکہ دوسری طرف دھانی کا جگری دوست اور تمہارا باپ یعنی کہ فلک جو بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نیک دل جو بھی تھا، جس نے اپنی نیک نیتی سے تمہاری ماں کا دل جیت لیا تھا۔ دھانی اپنی بے عزتی برداشت نہ کر سکا، اسی لیے اس نے تمہارے ماں باپ کو مار ڈالا اور اپنا بدلہ پورا کیا۔ تمہارے باپ کے قبیلے والوں نے فلک کی موت کے بعد تمہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا، اسی لیے میں تمہیں اپنے قبیلے لے آئی اور تمہاری پرورش یہیں کی۔ دوستو، یہ ویڈیو ابھی جاری ہے، کہانی کا اگلا حصہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔